نہیں چاہتا تبھی تو غریب ہے۔ بس اللہ جو چاہتا ہے میں نے اسے اپنی چاہت بنا لی، میرا رب جو چاہے میں وہی چاہا، یہ نیکی کی نیت ہوئی۔ حضور نے فرمایا صبر کرے اور نیکی کی نیت کرے، اسے 3 عادتیں، 3 نعمتیں ملیں گے۔ وہ غریب جو صبر کرے اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارے اسے 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہیں 3 نعمتیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس غریب کو جو صبر کرتا ہے اور اس غریب کو جو اپنی حالت کو اللہ کی طرف سے جان کر نیکی کی نیت سے گزارتا ہے، اس میں شکوہ شکایت نہیں کرتا، اس غریب کو جنت میں یاقوت کا، لال یاقوت کا ایک محل دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا بھائی؟ نماز پڑھا تھا اس لیے، روزے رکھا تھا اس لیے۔ کس لیے دیا جائے گا؟ غریبی پر خوش تھا اس لیے۔ تو غریب ہیں تو غریبی پر خوش رہنا سیکھیے۔ مالداری پہ تو سب خوش رہتے ہیں، غربت میں بھی خوش رہنا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت بڑا بادشاہ کون ہے؟ سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کی کوئی خواہش نہ ہو، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ کیوں؟ خواہش ہوگی تو پیسے کے پاس جائے گا، خواہش ہوگی امیر کے پاس جائے گا، خواہش ہوگی تو بازار جائے گا، خواہش ہوگی تو کچھ لینا چاہے گا، کچھ نہ ملے حرام کمائے گا، کچھ نہ ملے چوری کرے گا، کچھ نہ ملے وہ پانے کے لیے حرام طریقے اختیار کرے گا، زمینیں لوٹ لے گا، لوگوں کا مال چھین لے گا۔ فرمایا سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے جس کی کوئی خواہش نہ ہو۔ تو خواہش مٹانا چاہیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ خیر تو حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس کو ایک بڑی نعمت یہ ملتی ہے، غریبی پر خوش رہنے والا، غریبی پر صبر کرنے والے آدمی کو جنت میں لال یاقوت کا محل ملتا ہے کہ مالداروں کو جنت مل جائے اور وہ زمین کے جنت کے نچلے درجے میں رہیں گے تو اس غریب کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو غریبی کا مقام کیا ہے؟ اب یہ سوچئے، آپ بتائیے کہیں مالداری کی فضیلت ایسی آئی ہے کہ کوئی مالدار ہو تو اس کو اتنا بڑا مقام ملے گا، جنت میں محل ملے گا مالدار کو؟ مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ملے گا، یہ اور بات ہے، مگر مالدار کو مالدار ہونے کی وجہ سے کیا ملے گا؟ سوائے مصیبت کے، سوائے حساب و کتاب کے، سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملے گا۔ جتنی دولت اتنی دیر سے جنت، جتنی دولت اتنی دیر سے جنت، جتنی غربت اتنی جلدی جنت۔ اس کے متعلق بھی حدیث پاک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ غریب کو، فقیر کو جنت میں ایک ایسا مقام دیا جائے گا۔ فقیر سے مراد وہ فقیر جو نہیں مانگتا، وہ فقیر جو اپنے دکھڑے نہیں سناتا، وہ فقیر اپنی غربت کی وجہ سے لوگوں کی شکایتیں نہیں کرتا۔ بہت سارے فقیر غریب ہوتے ہیں، ہمیشہ رشتہ داروں کی شکایت، میرا بھائی مالدار ہے مجھے کچھ نہیں دیتا، تم کیوں لینا چاہ رہے؟ وہ نہیں دیتا اور بات ہے، مگر تم لینا کیوں چاہ رہے؟ تم ایسے بنو کہ دینے کا قابل ہو جاؤ، یا نہیں دے سکتے تو نہ لو، اتنی تو غیرت ہونی چاہیے، مگر شکایتیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کے فقیروں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک جنت میں ایسا محل عطا کیا جائے گا، لال یاقوت کا ہوگا، اور اس کا مقام یہ ہوگا کہ مالدار جنت کے نچلے درجے میں رہ کر بھی ستاروں کی طرح اس کے محل کو دیکھیں گے۔ ایک نعمت تو غریب کو یہ دی جا رہی ہے۔ دوسری نعمت ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امیروں سے آدھا دن پہلے غریب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امیروں سے آدھے دن پہلے غریب جنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کتنا مالدار کیوں نہ ہو، جنت میں تو بعد میں ہی آئے گا، جنت میں تو بعد میں آئے گا۔ اگر جنت ملے تو، حرام کا پیسہ کمائے تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ حرام کی زمینوں پر قبضہ کر لے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لے، حرام کی زمینیں بنائے، وہ تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن حلال کمائی کر کے بھی کوئی مالدار ہو
تو بھی آدھے دن کے بعد جنت میں جائے گا، حساب و کتاب کے بعد۔ کون سا آدھا دن؟ دنیا کا نہیں، آخرت کا۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہاں کا ایک دن 500 سال کا ہوگا، میدان محشر اور آخرت کا ایک دن 500 سال کا ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ 250 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا اور 250 سال تک امیر حساب دیتا رہ جائے گا۔ تو اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں غریبی اچھی ہے یا مالداری اچھی ہے، غربت اچھی ہے یا پھر دولت اچھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں